السلام علیکم تے کداں ہو پھر سارے ہو ٹھیک ہو نا راجی باجی ہو نا خوش ہو نا اللہ پاک تانوں سارے نو خوش ہی رکھے تے ہسدا وسدا رکھے تے جداں کہ لاسٹ ایپیسوڈ دے وچ تسی دیکھیا ساڈا شیر زندہ ہو جاندا ہے شیر او والا شیر نہیں شیر عام خان زندہ نہیں مطلب بچ تو جاتا ہے اس کا آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اس کو ابھی تک ہوش نہیں آیا ہوتا دیکھتے ہیں اس کو کب تک ہوش نہیں آتا یا کیا بنتا ہے آ ہی جائے گا جب آپریشن سکسیسفل ہو گیا تو obviously ہوش بھی جلد آ ہی جائے گا اور اس کا آپریشن کس نے کیا ہوتا ہے پہاڑے نے کیا ہوتا ہے اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے لاسٹ ایپیسوڈ میں تقریباً ابیر اور اسفن کی بھی کافی حد تک نا میرے خیال سے صلح وغیرہ ہونے والی ہے ابھی ہوئی تو نہیں لیکن انشاءاللہ جلد ہو جائے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہم نیو ایپیسوڈ بنا کسی دیر کے درخزئی یونیفارم میں ملبوس حویلی داخل ہوا تھا وہ ڈیوٹی سے سیدھا حویلی آیا تھا شراب خان کے کیس کو وہی دیکھ رہا تھا درخزئی خان اور اس کے آدمیوں کی موت پر اس نے ارحام اور زران کے بیانات قلمبند کیے تھے اب وہ حویلی آئے تو وہ نیم اندھیرے میں آگے بڑھ رہا تھا کہ کسی سے زوردار تصادم ہوا اس سے پہلے وہ نازک وجود اس سے ٹکراتے زمین بوس ہوتا وہ اسے کمر سے تھامے خود کے قریب کر گیا تھا اس کے بدن سے اڑتی کستوری خوشبو اسے پل میں مدہوش کر گئی تھی بدن کی نازکی اس کے چٹانے سینے سے مس ہوتی تو اس کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا تھا حالت پل میں بوڑھی ہوئی تھی وہ گھبراتے ہوئے اسے خود سے دور چٹک گیا وہ نازک وجود پیچھے کو ہوتے لڑکھڑایا تھا اس سے پہلے وہ گرتی وہ اسے کمر سے تھامے پھر سے اپنے قریب کر گیا تھا اس کی گہری شہد رنگ آنکھوں کو دیکھ کر وہ مسمرائز ہوا تھا وہ بلیک فل نائٹ سلک گاؤن میں ملبوس تھی سیاہ سلکی بال کھلے ہوئے تھے دو دہیا رنگت تیکھی چھوٹی سی ناک گلابی آرز وہ بے انتہا خوبصورت تھی درخزئی خان کی درکنوں میں انتشار بھڑپا ہوا تھا سب سے بڑھ کر اس کے بدن سے اڑتی کستوری خوشبو سے اپنے حفاظوں پر چھاتی محسوس ہوئی تھی حویلی میں وہ اس لباس میں بغیر کسی چادر کے اس کے سامنے کھڑی تھی وہ تحریر زدہ ہوا تھا حویلی کا میں عورت کا ایسے بغیر کسی چادر کے ہونا بہت عجیب بات تھی انایا اپنی آنکھیں ٹپ ٹپڑاتے ہوئے سرخ سفید رنگت والی چٹانی وجود والے بھرپور مرد کو دیکھ رہی تھی جو اپنی سیاہ آنکھوں سے اسے گہری بے پاک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا وہ اس کی سرخ و سفید رنگت اور چوڑی باڈی دیکھ کر کچھ حد تک اندازہ لگا چکے تھے سو فائنلی واپس آ گئے ان کے سینز بہت لوگ یہ سینز مس کر رہے تھے کہ بھائی اب درخزئی اور وہ انایا کے بھی سین ڈالے نا وہ میں تھوڑے پانے سی آنے سے تے پانے سی میں ان سارے پچھلے سین چھڈ کے سیدھا ہی تے پہنچ جانا چلو تہاڈی بھی سنی گئی آ گئے انہاں دے سین واپس جو اپنی سیاہ آنکھوں سے اسے گہری بے پاک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا وہ اس کی سرخ و سفید رنگت اور چوڑی باڈی دیکھ کر کچھ حد تک اندازہ لگا چکی تھی وہ ان خانزادوں میں سے ایک خانزادہ ہے اس لیے اس کے بدن کی کپکپاہٹ بڑھی تھی وہ کسی خانزادہ کی باہوں میں ہے وہ شدید خوفزدہ ہوئی تھی درخزئی اس کی شہد رنگ آنکھوں میں خوف اور اس کے بدن کی کپکپاہٹ دیکھتے سے مزید اپنے قریب کر گیا تھا 26 سال کی عمر میں یہ پہلی مرتبہ تھا وہ کسی صنف نازک کو ایسے چھو رہا تھا یا کسی کے قریب گیا تھا یہ ایک بے اختیاری عمل تھا وہ خود پر قابو نہیں پا رہا تھا اس کے بدن سے اٹھتی کستوری خوشبو سے مدہوش کر رہی تھی انایا نے گھبراتے ہوئے اسے خود سے دور کیا وہ اس کی کمر پر مزید مضبوطی سے حصار قائم کر گیا تھا ہو آر یو انایا نے آنکھیں ٹپ ٹپاتے ہوئے اس کی سیاہ مقناطیسی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا میں ایس پی درخزئی خان زادہ درخزئی نے اس کے گلابی لبوں کو فوکس کرتے کہا جب اس نے ہو کہہ کر اپنے لبوں کا پاؤٹ بنایا تو درخزئی کو پتہ نہیں کیوں اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا تھا خان زادہ خان خان انایا کے لبوں کی کپکپاہٹ اور آنکھوں کی سرسمیگی بڑھی تھی درخزئی حیرت و استعجاب سے اسے دیکھا جو بقایا اب اس کی باہوں میں کانپنا شروع ہو گئی تھی کیا ہوا ایسے کیوں کانپ رہی ہو درخزئی نے اس کے کپکپاتے وجود کو دیکھتے پریشانی سے پوچھا وہ تو بہت بری طرح کانپ رہی تھی وہ سچ میں پریشان ہوا تھا اس کی پرسنالٹی اچھی خاصی تھی کوئی لڑکی سے دیکھ کر اپنا دل ہار سکتی تھی مگر ایسے خوفزدہ نہیں ہو سکتی تھی اس لیے اس کی آنکھوں کی الجھن بڑھی تھی مجھے خان سے الرجی ہے جیسے لوگوں کو کچھ چیزوں سے ہوتی ہے کھانے وغیرہ سے ویسے مجھے خان زادوں سے الرجی ہے انایا نے درخزئی کی گہری بے پاک نگاہوں میں دیکھتے گھبراتے ہوئے بولتے سے دور ہونا چاہا وہ حیران ہوتے سے خود سے پھر سے قریب کر گیا تھا
پتہ نہیں کیوں اس کا دور جانا پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی بات سنتے وہ حیران بلکہ پریشان ہوا تھا۔ اسے خانزادوں سے الرجی یہ کیسی بیماری تھی جو اس نے آج تک سنی نہیں تھی۔ درخزئی اسے بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی صنف نازک کو ٹچ کیا تھا۔ پہلی مرتبہ یہ صنف نازک اس کے سینے سے ایسے ٹکرائی تھی۔ درخزئی کی دھڑکنیں بری طرح منتشر تھی۔ اس کی نگاہوں کی بے پاک بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ندیوں کی طرح نگاہوں سے اس کا اچھا خاصا ایکس رے کر رہا تھا۔ درخزئی کو ایسے یکتے پا کر انایا کے سچ میں پسینے چھوٹے تھے۔ خانزادوں کے عشق سے وہ واقف تھی۔ حویلی کا ہر خانزادہ عشق میں کتنا سفاق تھا وہ جانتی تھی۔ اسے کسی صورت کسی خانزادہ کا جنون نہیں بننا تھا۔ درخزئی درخزئی کی گہری بے پاک نگاہوں میں گہری اور بے پاک کی دیکھتے ہوئے اس نے گھبراتے ہوئے سوال کر ڈالا جو وہ پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ محبت، لو اینڈ فرسٹ اینڈ درخزئی کے لفظوں نے آہستگی سے لفظ دہرائے تھے۔ وہ پہلی ملاقات میں یہ سوال کرے گی وہ تحریر زدہ ہوا تھا۔ وہ سچ میں الگ تھی۔ محبت نہیں، عشق۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے بھاری لہجے میں مسکراہٹ دبائے بولا، اسے صرف اس کے ایکسپریشن دیکھنے دے۔ عشق؟ انایا کی آنکھیں خوف سے مزید پھیلی پھٹنے کی حد تک کھلی تھی۔ درخزئی اب اس کی حرکتوں سے محفوظ ہو رہا تھا۔ وہ کچھ الگ سی تھی۔ اس نے اس کی توقع کے عین مطابق ایکسپریشن دیے تھے۔ وہ اپنے لبوں کو سیکریٹ کے پاؤٹ بنا چکی تھی۔ وہ بار بار ایسے ہی کر رہی تھی۔ نہ اپنے لباں نو چھیڑے خانزادے دا پتہ نہیں چلتا نہ جان پہچان بعد چ کرنی تے پہلے چپکیاں نہ لباں دے اوتے۔ پر اس کے لبوں کا پاؤٹ اسے بہت اٹریکٹ کر رہا تھا۔ کچھ شرارتیں کرنے کو دل کر رہا تھا۔ پاؤٹ کہتے ہیں یار جس طرح ہم یاد ہے اچھے 2-3 سال پہلے ٹرینڈ چلا تھا سیلفی بناتے وقت اپنے لپس کو گول کر لینا، پاؤچ بنا لینا انگلش میں اس کو یہ کہتے ہیں۔ وہ پاؤٹ اوکے۔ آپ کو مجھ سے عشق نہیں ہو سکتا۔ وہ دائیں بائیں سر ہلاتے ہوئے جلدی سے بولی، کیوں نہیں ہو سکتا؟ درخزئی اس کی کیوٹ سی حرکتوں پر مسکراہٹ دبا گیا۔ میری فزیک پر مت جائیں، میں صرف 16 کی ہوں۔ انایا نے لب پھلائے خود کی طرف اشارہ کیا۔ ریلی لگتی نہیں ہو، 18-20 کی لگتی ہو۔ کیا کھاتی ہو تم؟ درخزئی اس نشیبہ فراز پر اپنی بے پاک نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ درخزئی کی بے پاک نگاہوں اور اس کی ذو معنی بات کا مطلب سمجھتے انایا کان کی لو سے لے کر گردن تک سرخ ہوئی تھی۔ خانزادہ اتنے ہی بے پاک تھے، اسے پتا آج چلا تھا۔ اپنی نکاح سے پہلے بہت بار زران کی بے پاکی کا ذکر کر چکی تھی، مگر اس حد تک بے پاک ہوں گے یہ آج اندازہ ہوا تھا۔ یہ تو بے پاکی کا نیکسٹ لیول تھا۔ اس نے توہینوں کے جالے سے سرخ پڑتے اس کے چٹانی سینے پر دونوں ہاتھ مارتے خود سے دور دھکیلا۔ اے مسٹر، میں انایا پاشا ہوں، امریکہ کی سٹیزن۔ ایدی بہن بھی ادے ہی کہندی سی۔ اپنی بے پاکی اپنے تک رکھو، بھول جاؤ تمہیں کبھی میں اپنا مسٹر بناؤں گی۔ مجھے خانزادوں سے الرجی تو ہے ہی، ساتھ میں مجھے ایک خطرناک بیماری ہے۔ میں اپنے قریب آنے والے مردوں کو جان سے مار ڈالتی ہوں۔ امریکہ میں بہت سے مردوں پر حملہ کر چکی ہوں۔ مجھے اپنے نکاح میں لے کر کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ میں تمہیں تمہارا حق کبھی نہیں دوں گی۔ یار کتنا آگے پہنچ گئی ابھی۔ انایا بنا سوچے سمجھے بول رہی تھی۔ زران کو بھی ابری سے ایسے ہی محبت ہوئی تھی، وہ اسے کیسے اپنے نکاح میں لے کر آیا تھا۔ وہ درخزئی خان سے سچ میں ڈر گئی تھی۔ اسے کبھی کسی صورت میں مسز خانزادہ نہیں بننا تھا اور حق کی باتیں بھی وہ اس حویلی کی عورتوں کے لبوں سے بہت بار سن چکی تھی۔ اسے پتا تھا حویلی کے خانزادوں کو نکاح کے بعد سب سے زیادہ دلچسپی حق لینے میں ہوتی ہے، اس لیے درخزئی کو ڈرانا چاہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا وہ اس سے آدھی ادھوری محبت کر بھی بیٹھا تھا۔ درخزئی حیرانگی سے انایا کی باتیں سنتے اپنے لبوں پر انگلیاں رکھے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام صحیح کر رہا تھا۔ کچھ سمجھ آ چکی تھی، محترمہ خانزادوں سے الرجک نہیں، خانزادوں سے ڈرتی ہیں۔ کیوں؟ وہ یہ بھی سمجھ گیا تھا، زران خانزادہ کی سالی تھی، اتنا خطرناک منتقم مزاج جس کا بہنوئی ہو، اس کا ڈرنا خانزادوں سے بنتا ہی تھا۔ اسے زران خانزادہ پہ بہت غصہ بھی آیا تھا، جو اس کا کام بننے سے پہلے ہی بگاڑ چکا تھا۔ اسے سچ میں انایا دل و جان سے پسند آ چکی تھی اور وہ پہلی ملاقات میں اسے اپنا بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کی عمر کو لے کر پریشان ہوا تھا، مگر وہ سچ میں 16 کی نہیں 18-20 کی لگتی تھی۔ وہ اتنی پرکشش اور خوبصورت تھی اور فزکس تو سب سے کمال تھی۔ وہ اس کے وجود پر گہری بے پاک نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔
وہ مزید تنہا نہیں رہ سکتا تھا، بہت مشکل تھا اس کے لیے۔ جوانی کے پرزور تقاضے اب اسے سردیوں کی گہری راتوں میں ستانے لگے تھے، مگر مقابل 16 سال کی تھی، وہ پریشان تھا۔ انایا درغزئی کو اتنی بے باکی سے گھورتے دیکھ کر اسے جواپن گھورتے ہوئے پلٹی ہی تھی کہ وہ اسے بازو سے جگڑتے اس کا رخ پلٹے اپنے قریب کر گیا۔ وہ اس کے چوڑے سینے سے آن ٹکرائی تھی، انایا کے لب اس کی ٹھوڑی سے آن ٹکرائے تھے، دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں گھلی تھی۔ مس انایا ابرش پاشا، میں درغزئی خانزادہ ہوں، مجھے بھی ایک بیماری ہے، اول تو میں کسی کو دل دیتا نہیں، جس کو دے دوں اس کی سانسیں اپنے نام کروا کر ہی دم لیتا ہوں۔ واہ واہ واہ! آج سے بلکہ ابھی سے تمہاری ہر سانس پر درغزئی لکھا جا چکا ہے، بہت جلد تمہیں اپنے نام کروا لوں گا۔ وہ انایا کے گلابی لبوں کے پاؤٹ کو اپنی گہری نظروں کے حصار میں لیے بولا، میں 16 سال کی ہوں۔ انایا نے کپکپاتے لبوں سے بولتے اسے اپنی عمر دوبارہ بتائی۔ اس کی بات پر درغزئی کا برجستہ کہکفا گونجا تھا۔ کبھی تو 18 کی ہوگی نا، چھوٹی بچی ہے تو کیا ہوا، کبھی تو بڑی ہوگی نا۔ درغزئی اپنی مسکراہٹ دبائے بولا، اس کی فضول سی بات اور نظروں کی بے باکی پر غصے سے انایا کے لبوں کا پاؤٹ پھر سے بنا تھا۔ اس کے لبوں کا پاؤٹ دیکھ کر درغزئی کا دل کچھ عجب سے گستاخی کرنے کو چاہا تھا۔ چلو ایک ڈیل کرتے ہیں، تم میرے نام ہو جاؤ جب تک تم 18 کی نہیں ہو جاتی، میں اپنا حق نہیں لوں گا، مگر بے باکیاں شرارتیں خوب گہری کروں گا۔ یار پہلی ملاقات ہی کتنے تک پہنچ گئے ابھی؟ تاکہ تم 18 کی ہونے سے پہلے ہی مجھے میرا حق خود دے دو، اور یقین مانو اتنی خوبصورت گستاخیاں بے باکیاں کروں گا تم خود مجھے فورس کرو گے کہ میں تمہارا حق دوں۔ واہ واہ واہ! کہتا میں ایسی تمہارے ساتھ شرارتیں وغیرہ بے باکیاں کروں گا، تمہارا خود دل کرے گا کہ تم مجھے اپنا حق دو۔ درخزے اسے بے باکی سے گھورتا بے باک بڑے جملوں سے اس کی رنگت سرخ کندہاری کر گیا تھا۔ وہ سچ میں انتہائی بے شرم بے پاک خانزادہ تھا، اتنی فضول باتیں کوئی مرد اس سے کرے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ انایا کی رنگت انار کی طرح دہک رہی تھی، درخزے اپنی ہلکی گنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے اس کے حد سے زیادہ سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی بے باکیاں ہینڈل نہیں کر پا رہی تھی۔ درخزے خود حیران تھا وہ کیسے کسی لڑکی سے اتنی بے باک گفتگو کر سکتا تھا، مگر مقابل کو دیکھ کر ہر حد پار کرنے کو دل کر رہا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اس سے پہلے میں خودکشی کر لوں گی، مگر کبھی ایک خان کی بیوی نہیں بنوں گی۔ انایا اس کی باتوں پر سرخ پڑتے گہرا سانس لیتے مستحکم لہجے میں بولتے اسے خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ اب وہ گہرے سانس لیتے اسے سرخ چہرے کے ساتھ دیکھ رہی تھی، جس کی بے باکی اس کے 14 طبق روشن کر چکی تھی۔ خانزادوں سے پہلے سے بھی زیادہ نفرت ہوئی تھی، اور مقابل سے تو حد سے زیادہ ڈر لگا تھا۔ وہ اس کے لفظوں کی بے باکی سہ نہیں پائی تھی تو اس کا قریب آنا کیسے سہن کر پائے گی؟ ایسا ہی ہوگا، دیکھتی جاؤ مس انایا پاشا، اس حویلی میں کچھ دنوں میں تمہارے اور میرے نکاح کی تقریب ہوگی۔ تم مجھے جانتی نہیں، آخر زران خانزادہ کا دوست ہوں، اس جیسا منتقم بے باک خانزادہ، اور تمہیں سچ میں خانزادوں سے ڈرنے کی اب ٹھوس وجہ دوں گا۔ اس طرح رومانس کروں گا جس طرح تمہارے امریکہ میں بھی نہیں ہوتا۔ درغزے اسے بے باکی سے آنکھ مار گیا۔ گو ٹو ہیل! تم سے نکاح سے پہلے ہی میں اس حویلی سے بھاگ جاؤں گی، انایا شدید سرخ پڑتے دھمکی امیز لہجے میں بولی۔ انایا کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کا قتل کر دیں۔ وہ اپنی مٹھیاں سختی سے دبوچ گئی۔ اس کی بینچی مٹھیاں دیکھتے درغزے کا بھاری کہکفا گونجتا حویلی کے در و دیوار ہلا گیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں زران خانزادہ سے زیادہ خطرناک ہوں۔ درغزئی اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے بولتے ہوئے اس کی تیکھی ناک کو بھی سرخ کر گیا تھا۔ وہ اب گہرے سانس لیتے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ درغزئی گہری نگاہوں سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا جو گلاب کی طرح سرخ تھا۔ انایا اسے گھورتی ہوئی بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہائے! درغزئی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آہ بھر گیا تھا۔ پسند بھی کون آئی اس کمینے کی سالی! اب اسے منہ لگانا پڑے گا۔ درغزئی اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے زران کو کیسے کنوینس کر رہا تھا یہ سوچتے حویلی میں موجود اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ارحام ہور کی طرف بڑھتے اسے اپنی باہوں میں بڑھتے اس کے چہرے پر چھو کے اس کے نچلے لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کرتے اس کی سانسوں پر بری طرح قبضہ جما گیا تھا۔ ہور نے اسے خود سے دور کرتے بے دردی سے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ آہ!
अरहाम हूर को छोड़ते अपना कंधा जकड़ गया। हूर के बेदर्दी से मुक्का मारने पर अरहाम को अपना कंधा दर्द से झंझनाता हुआ महसूस हुआ। क्या हुआ अरहाम? हूर ने अरहाम के ड्रेसिंग किए हुए कंधे पर तपतपे हुए हाथ रखा था। अरहाम अपनी मुस्कुराहट दबाए इसके खूबसूरत चेहरे को गहरी निगाहों से देखने लगा, जहां इसकी तकलीफ पर वाज़ेह तड़प थी। इसकी तरफ देखते अरहाम को अपना दर्द गायब होता महसूस हुआ। मुकाबिल इसके लिए तड़पेगा ये अरहाम खानजादा के लिए नाकाबिले यकीन था। वो फिर से खुद पर इख्तियार खोते इसका चेहरा नरमी से थामे इसके लब्बों पर झुके इसके लब्बों को अपनी शिद्दत से सुरख करने लगा। इसे इस वक्त इसकी जरूरत थी जितनी वो तकलीफ में था। इसे अपनी बीवी की कुर्बत, इसका लमस, इसकी धड़कने अपने सीने में बजती चाहिए थी। वो इसका सुकून, इसका इश्क, इसकी जिंदगी थी। हर दर्द का इलाज इस नाजुक वजूद के पास ही तो था। अनहाम इसके लब्बों को बेदर्दी से खींचने लगा। हुड बहुत नरमी से अनहाम के सीने पर हाथ रख के इसकी शिद्दत बर्दाश्त करने लगी। अनहाम जख्मी था, कंधे पर गोली लगी थी, वो इसे खुद से दूर नहीं झटक सकती थी, इसलिए वो इसके सीने पर हाथ जमाए इसकी शिद्दत बर्दाश्त कर रही थी। हुड की फर्माबरदारी पर अरहाम खानजादा की शिद्दत इसके लब्बों पर बतरेज पड़ रही थी। वो बहुत दीवानगी से इसकी सांसें पीते इसके लब्बों को कंधाड़ी कर रहा था। और इसकी दीवानगी बड़ी शिद्दत पर सिसक कर रह गई थी। इसकी बढ़ती शिद्दत पर इसकी सांस घुट रही थी, लब्बों पर जलन बढ़ती जा रही थी और मुकाबिल की शिद्दत के साथ इसकी बेपाकियां भी बढ़ती जा रही थी। वो इसके लब्बों से लिपटे इसकी धड़कनों को बेपाकी से एक हाथ से छूते, दूसरा हाथ इसकी कमर पर बेपाकी से फेरते इसकी कमर को मुट्ठियों में भर रहा था। ऊँट की सिसकियां बढ़ रही थी। वो इसकी कमर पर दबाव डालते से मजीद अपने करीब कर गया था। इसकी सिसकियां इसे मदहोश कर रही थी, इस पर खुमारी छा रही थी और इसकी इतनी शिद्दत पर भी इसे खुद से दूर नहीं झटक रही थी। वजह आज मुकाबिल का डर नहीं, इसकी तकलीफ थी। वो इसे किसी सूरत दर्द नहीं दे सकती थी। ऊँट की स्फुर्तिगी और फर्मा बरदारी, इसकी दबी दबी सिसकियां इसे सच में मदहोश कर रही थी। वो कितनी तकलीफ में, गम में है, वो भूल चुका था। वो सच में इसका सुकून, इसकी जान थी, जिसे अपनी बाहों में लेते वो सब कुछ भूल जाता था। अनहाम इसे कमर से थामे बेड की जानिब बढ़ने लगा। इस दौरान इसके लबों को आजाद नहीं किया था। हूर के कदम पीछे की जानिब बढ़ रहे थे। वो इसके लब्बों से लिपटे बेड की जानिब बढ़ते से नरमी से बेड पर धकेल गया। हूर अपनी बेतरतीब सांसें दुरुस्त करते अरहाम को देख रही थी, जो शायद यहाँ भी इससे रोमांस करने वाला था। न अपनी हालत देख रहा था, न जगह देख रहा था। हूर की आंखें शिद्दत से भीगी थी। वो रोमांस के मामले में इस पर वो आखिर क्यों नहीं करता था, इस पर वह आखिर क्यों नहीं करता था। वो इस पर झुकते बहुत नरमी से इसकी पेशानी पर अपने लब रख गया और इसकी खून आलूद सैंडो जकड़ते इसे देख रही थी। वो मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। मेरा सुकून तुम्हारी इतनी सी गुर्बत में भी है। अनहाम नरमी से कहते इसकी नाक की टिप पर लब रख गया था। वो बहुत नरमी से इसके आर्स पर हाथ फेरते इसके सिल्की बालों को दीवानों की तरह लब्बों से छू रहा था। बहुत नरमी से अब इसके लब्बों का रुख इसके चेहरे के नकोश पर था। वो नरमी से इसके एक एक नक्श को छूते हूर की बेतरतीब सांसों को मजीद उलझा गया था। वो जब जब इसके नकोश को दीवानों की तरह अपने लब्बों से झलसाता, इसकी सांसें ऐसे ही गहरी होती थी और इसकी दीवानगी अपने नकोश पर बर्दाश्त करते अपनी बेतरतीब सांसें दुरुस्त कर रही थी। वो इसके ऊपर से हटते बेड के साथ टेक लगाए हूर के नाजुक वजूद को बहुत नरमी से अपने साथ लिपटाए इसका सर अपने दाएं कंधे पर रखते आंखें मूंद गया था। हूर ने इसके चौड़े सीने पर हाथ रखते हैरानगी से अरहाम को देखा, जो आंखें बंद किए गहरे सांस ले रहा था, जिसके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। साफ मालूम हो रहा था वो अपने कंधे में लगी गोली की वजह से काफी दर्द में है। और इसके चेहरे की वजीह नकोश को देखते बहुत नरमी से अपनी उंगलियां इसके हल्की गनी आर्स पर जमा गई थी। अरहाम मुस्कुराते हुए इसका हाथ अपने हाथ में जगड़ते ही इसे अपने लब्बों के साथ लगा गया था। हूड इसकी हरकत पर गुलाबी हुई थी। वो अब आंखें बंद किए इसकी फिंगर्स को नरमी से चूम रहा था। हूड ने इसे देखते नरूठे अंदाज में अपना हाथ खींचा। वो इस हालत में भी इसे प्यार कर रहा था, अपने कंधे को उठते दर्द को बर्दाश्त किए इसे जैसे प्यार कर रहा था। अपनी अहमियत से वाकिफ थी वो। इसका शोहर इसके लिए पागल दीवाना है, जो किसी भी सिचुएशन में इसे छुए बगैर नहीं रह सकता। वो इसकी कमजोरी थी, वो अच्छी तरह जानती थी। अरहाम ने आंखें खोलकर इसे देखा, वो इसे नरूठे अंदाज में देखते मुंह फेर गई थी। इसकी अदा पर अरहाम की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। जब जब इसे वो नरमी से छूते इसके जरा सा नाज नखरे उठाता था, वो ऐसे ही बिहेव करती थी।
हम इसके नरूठे चेहरे को देखते इसके चेहरे पर बिखरी लटे कान के पीछे उड़ गया। ने इसकी आंखों में नरूठी शिकवा की निगाहों से देखा। नाराज मुझे होना चाहिए, ऐसे करती हैं बीवियां। शोहर को गोली लगी और बीवी खुद ही नाराज होकर बैठ जाए। अरहाम ने इसके नरूठे चेहरे को देखते मुस्कुराहट दुबाई थी। इससे कभी किसी बात की कोई गिला नहीं हुआ था। इसे कभी इससे किसी भी बात से कोई गिला नहीं हो सकता था। वो सिर्फ इसके करीब, इसकी धड़कनों के पास रहे, यही चाहिए था। इसकी जान ले ले, इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो बस इसकी धड़कनों के पास रहे, बेशक इसकी जान ले ले वो लोग। वो इसे गहरी निगाहों से देखते इसे सिर्फ सता रहा था, जहां हनूज नाराजगी बरकरार थी। मुझे नहीं पता बीवियां क्या करती हैं जब शोहर को गोली लगी हो, क्योंकि बीवियों के बारे में आपको ज्यादा तजुर्बा है। यार ये बहुत ताने देती है। शायद गुल होती वो आपकी बहुत खिदमत कर सकती थी। वो नजरें झुकाए भीगे लहजे में बोली थी। रजनिया खानम की बातें इसे अभी भी घायल की हुई थी। वो गुल से मोहब्बत करता था, कमरे से नहीं निकलता था। वो जब से ये सोचती से अरहाम की जिंदगी में अपना कोई मुकाम नहीं लगता था। इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुकाबिल ने इसके अलावा भी किसी को चाहा है, कोई इसका कमजोरी रहा है। इसके दिल में भांबर चल रहे थे। अरहाम इसकी लड़सती पलकों पर शबनम की बूंदें देखकर परेशान हुआ था। इसके अलावा इसे कोई भी आंसू दे गवारा ना था। क्या हुआ है? हवेली में कुछ हुआ है? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? गुल के हवाले से इसकी आंखों के गोशों से नरमी से आंसू चुनते इसने गुस्से से सर्द लहजे में पूछा। ये बात तो रोज अव्वल की तरह आई आती से कोई कुछ भी कहने का हक नहीं रखता था। अब तो ऐसा कोई सोचता भी वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आप गुल को मेरे जितना मुकाम देते थे, ऐसे ही पागल थे इसके लिए जैसे मेरे लिए है। फिर इसके और मेरे मुकाम में क्या फर्क है? हूर अनहम की आंखों में देखते भीगे लहजे में इस्तफार किया। इसके सवाल पर वो गहरा सांस लेकर रह गया था। वो जितना गुल का टॉपिक अपने और इसके दरमियान नहीं चाहता था, वो इतना ही इसको और अपने इसके दरमियान लेकर आती थी। इसे तो गुल के नाम से भी नफरत थी शायद, या नफरत भी नहीं रही थी। वो तो कोई अहमियत रखती ही नहीं थी इसकी जिंदगी में, और इसकी कम सुन खूबसूरत बीवी हर वक्त इसे सोचते रहती थी। मेरे दिल पर हाथ रख कर देखो, तुम्हें अपना मुकाम खुद मालूम हो जाएगा। अरहाम ने इसका हाथ अपने धड़कनों पर रखा जो शिद्दत से धड़क रही थी। मुंह ने घबराते हुए अपना हाथ खींचना चाहा। वो इसे सख्ती से जगड़ते अपने दिल पर सख्ती से जमा गया था। सच में इसकी धड़कनें बहुत बेतरतीबी के साथ धड़क रही थी, जैसे अभी धड़क कर बाहर आ जाएगा दिल। और गुल से मैंने मोहब्बत की, शादी की थी। मैं इस बात से मैं मुकरा नहीं हूँ। और हामिद की आंखों में देखते नरमी से बोल रहा था। वो ने सिसकी भरते इसके मजबूत हाथ से अपना हाथ खींचना चाहा। वो इसे सख्ती से थाम गया था। ना मौका था ना दस्तवार वो ऐसी बातें करता, मगर अपनी बीवी के आंसू इसे बुरी तरह मुश्तइल कर गए थे। इसे सब कुछ इस पर वायजा करके इसकी तकलीफ दूर करनी ही थी। वो इस तरह जले इसे गवारा ना था। वो मोहब्बत की शादी थी या सिर्फ मेरी पसंद थी, मैं नहीं जानता। मैं इस वक्त 25 का था और वो 22 साल की थी। मुझे शादी करनी थी और वो अपने ही खानदान में करनी थी। अमेरिका से पढ़कर आने के बाद वो इतना बड़ा बिजनेस संभालने के बावजूद भी मेरा कोई भी बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड ना था। मुझे सिर्फ ऐसी लड़की चाहिए थी जो मेरे साथ चल सके, मुझे समझ सके, मेरे खानदान को अपना सके। वो सिर्फ मुझे ही नहीं, मोड़े को भी बहुत पसंद आई थी। मेरे एक मर्तबा मोड़े को बताने पर गुल से मेरा रिश्ता पक्का करना है, और कुछ ही महीनों में वो मेरी बीवी थी। मुझे नहीं पता था बेकरारी तड़प क्या होती है, किसी के लिए रात रात भर तड़पना क्या होता है। वो मुझे जब चाहिए होती थी, वो मुयस्सर होती थी। अरहम की बात पर वो बहुत बुरी तरह सिसक पड़ी थी। अरहम की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अरहम इसकी आंखों से बहते आंसू अपने अंगूठों के पोरों से साफ करते इसे अपने मजीद करीब कर गया था। कुल की बहुत सी आदतें मेरे लिए नापसंदीदा भी थी। फरिश्ते के साथ हुए कुछ कुछ जुल्म से भी वाकिफ था, मगर फरिश्ते खुद के लिए आवाज ही नहीं उठाती थी। शाहनवाज के सामने और तन्हाई में पूछने पर वो हर बात से मुकर जाती थी। ऐसे में गुल को मैं क्या कहता? वक्फतन गुल पर सख्ती करता रहता था फरिश्ते के हवाले से। ऐसे में वो फरीजे पर शाउट करती थी मेरी गैर मौजूदगी में, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। शाहनवाज को बहुत मर्तबा मैं समझा चुका था, फरिश्ते की खातिर मैंने अपनी बहुत जायदाद जमीन पहाड़ शाहनवाज के नाम कर दी है। सिर्फ वो मेरी बहन को तकलीफ ना दे। फरिश्ते की तलाक नहीं चाहता था। मेरे नजदीक ये एक नापसंदीदा अमल था, ये कह लो रस्मो रिवाज में जकड़ हुआ था।
فرشتے بائیں تھی، کوئی حل نہیں تھا میرے پاس، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب برداشت کر رہا تھا۔ ارحام اس کی جھکی نظریں دیکھتے اس کے چہرے کو بخور دیکھ کے آہستگی سے بول رہا تھا، ہاں میں آپ کو یہاں پر ایک بات کلیئر کر دوں، جب تک وہ شاہ نواز کے ساتھ تب تک وہ بائیں تھے۔ سارے سمجھتے تھے کہ فرشتے بائیں تھے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا لڑکے کے اندر نقص ہے۔ وہ اس کے سینے پر انگلیاں پھیر رہی تھی، عارض شدید تپتے کندن ہو رہے تھے، وہ سرخ ہو رہی تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا، وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، وہ سمجھ رہا تھا تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل سکے۔ فرشتے کے ساتھ ہوئی زیادتی میں صرف اس کی وجہ سے برداشت کرتا تھا، گل کی وجہ سے نہیں، نہ ہی پریزے کی وجہ سے۔ جب تک وہ میری بیوی رہی کسی دوسری عورت کو نظر بڑھ کر نہیں دیکھا، وفادار رہا، اس کے ساتھ نرم بھی رہا۔ فرشتے کے علاوہ کوئی وجہ تھی ہی نہیں کوئی سختی کرنے کی۔ میری بیٹی کی ماں تھی، میرے دل میں اس کا خاص مقام بھی تھا۔ ہور اب اپنا لب بری طرح کاٹ گئی تھی، ارحام نے نرمی سے اس کے نچلے لب دانتوں سے آزاد کروایا۔ اس رات جب تم میری گاڑی سے ٹکرائی، تمہاری بے پناہ خوبصورتی اور تمہارے بکھرے دو آتشا روپ نے بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ ایک پل کے لیے تمہیں دیکھ کر میں مجسم ہوا تھا، اتنی مکمل خوبصورتی دیکھی ہی نہیں تھی۔ مرد تھا، مشکل تھا تمہاری آئینوں سے نظریں چرانا، مگر اس رات گاڑی میں نے پلٹ کر تمہاری طرف پھر دوبارہ نہیں دیکھا۔ ایسا ہی ہوں میں، ون وومن مین، مطلب کہ ایک لڑکی کے ساتھ رہنے والا، دوسری تیسری کی گنجائش نہیں۔ باخدا میرا یقین کرو، گل کے ہوتے کسی دوسری عورت کو نہیں دیکھا، تم جیسی اتنی خوبصورت شعلہ جواں بیوی کے ہوتے میں کسی کیسے دوسری عورت کو دیکھ سکتا ہوں۔ ارحام نے اس کی تھوڑی نرمی سے چھوئی، اس کی آنکھوں میں جھانکتے استفار کیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ وہ مزید تڑپتے ہوئے سلگ رہی تھی، وہ مرد تھا، اپنی پہلی بیوی سے محبت کے دعوے کر سکتا تھا، وہ عورت تھی، شاید اسے برداشت کرنا تھا، اگر وہ کسی مرد کا نام بھی لیتی تو ارحام اسے جان سے مار ڈالتا۔ زنیہ خانم کی ہر بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ ارحام بھی اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس کے پیٹ پر ہاتھ جماتے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا گیا تھا۔ ہور کی آنکھیں شدت سے بھیگی تھی۔ رات رات بھر تڑپنا کیا ہوتا ہے، کسی کو رات بھر سگریٹ سلگائے سوچنا کیا ہوتا ہے، یہ تم سے مل کر معلوم ہوا۔ وہ اس کے کندھے پر لب رکھتے، اس کے کان میں جھکتے، سرگوشی کرتے، اس کی کان کی لو کو لبوں سے کاٹ گیا تھا۔ ہور کی آنکھوں سے موتی گرتے عارض پر بہے تھے۔ یہی باتیں شاید گل سے بھی کرتا رہا تھا، جب تم پوری پوری رات میسر تھی، جب رات رات بھر تمہیں باہوں میں بھرتے اپنے من منایا کرتا تھا، تب بھی تمہارے لیے تڑپتا تھا۔ تم سو جاتی تھی، سوتے میں تمہارے نگوش کو انگلیوں سے چھوتا رہتا تھا۔ یہ تب تھا جب تم سے نفرت کا دعوے دار تھا، تمہارے بغیر اسلام آباد میں 2 دن نکالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ تمہارا ڈر سہا روپ، تمہاری سسکیاں مجھے ایک پل کے لیے چین نہیں لینے دیتے تھے۔ میں ہر دوسرے دن بھاگا چلا آتا تھا تمہاری پناہوں میں۔ یہ سب کچھ میں نے پہلی مرتبہ محسوس کیا تھا۔ وہ اس کے کندھے کو نرمی سے چھوتے اپنے دل کی ہر بات اسے بتا رہا تھا۔ وہ لبکاٹتے سن رہی تھی۔ حق ملکیت کا احساس بھی پہلی مرتبہ جاگا تھا میرے دل میں، کسی عورت کو پوزیسو بھی میں پہلی بار ہوا تھا۔ وہ جھٹکے سے ہور کا بازو جکڑتے اس کا رخ موڑے، اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ ہور بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا دل جو اس طرح دھڑکتا ہے، یہ بھی صرف تمہیں دیکھ کر دھڑکتا ہے۔ گل نے کبھی میری دھڑکنیں ایسے نہیں بڑھائیں۔ تمہیں دیکھ کر ہر درد بھول جاتا ہوں، کندھے میں لگی گولی کا درد بھی بھول گیا۔ تم میرا سکون ہو، تمہیں دیکھ کر کچھ یاد نہیں رہتا ہور۔ شیرام جب گولیوں کی وجہ سے اندر آپریشن تھیٹر میں مر رہا تھا، باہر میں مر رہا تھا، میرے پاس تب جینے کی وجہ بھی صرف تم تھی۔ یہاں تک پریزے بھی نہیں، اتنی محبت تو پریزے سے بھی نہیں کی، تمہارے آگے اسے بھی نظر انداز کر دیتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر تمہارا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ ارحام اس کا چہرہ تھامتے اس کی پریشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ون مومن ہوتے ہوئے بھی اس ڈاکٹر کو تو اپنی گود میں بٹھا کر ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا۔ ہور نے بھڑ بھڑ جلتے پوچھا تھا۔ گل بھولی نہیں تھی اور ڈاکٹر کیسے اس کے قریب بیٹھی تھی۔ ہور کی آواز بڑھائی تھی۔ ارحام نے اس کی جلن پر بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ وہ میری گود میں بیٹھے مجھ سے خانزادوں کے متعلق پوچھ رہی تھی، جو تم نے اچھی طرح سمجھا دیا۔ ارحام نے مسکراہٹ دبائے ذو معنی انداز میں کہا۔ ہور ارحام کو شکوہ گنا نگاہوں سے دیکھتے بیڈ سے اٹھنے لگی تو ارحام اسے بازو سے جکڑتے اپنے قریب کر گیا تھا۔ خانزادوں کے پاس رومانس کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا، ارحام نے گمگیرتا میں بولتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں جکڑا۔ تمام خانزادوں کا پتہ نہیں، مگر آپ کے پاس تو اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ اور ارحام کی سیاہ پرکشش آنکھوں میں دیکھتے بولی، ہم
तो वो खसूसियत मेरी बताई जा रही थी। अनहम भारी आवाज में बोलते इसकी सांसें जगड़ते अपने करीब कर गया था। हूर ने इसके चटानी सीने पर मुक्का मारते से खुद से दूर धकेला। गुल से मोहब्बत के इकरार पर वो इसे अच्छा खासा बुरा लग रहा था। इसे जिंदा वजूदों का पलटने वाला मगरूर शहजादा सिर्फ अपनी मलकियत में चाहिए था। वो भी इसके लिए इतनी ही पोजेसिव हो चुकी थी जितना वो इसके लिए था। मेरी जान बहुत थक गया हूँ। अपनी सांसों से मेरी सांसें कुछ देर उलझने दो ताकि मुझे राहत मिल सके। अनहाम इसे खुद के करीब करते इसे अपनी बाहों में भरते सीने के साथ लगाए आंखें मूंद गया था। और गहरा सांस लेते इसके चटाने सीने पर सर रख गई थी। वो इसे अपने बहुत करीब करते बेड पर पड़ा कंबल खुद के और इसके गिर्द लपेट गया था। श्रीराम को जख्मी देखकर बहुत डर गया था और वो छोटा भाई है मेरा, इसे खो देता तो शायद कोई खुशी खुशी नहीं ना रहती। अरहम की बात पर हूर इसके सीने से लिपटी थी, इसका दर्द महसूस हुआ था। मेहरमा को खोने के सुल्तान शाह के लिए भी कोई खुशी खुशी ना थी। वो ये दर्द समझती थी। बहुत मोहब्बत है मुझे अपने शेराम जरान से। अरहम की आवाज भीगी महसूस करके हूर ने नजरें उठाई इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों के गोशे महसूस करते हूर हैरान हुई थी कि ये इंसान किसी के लिए रो भी सकता है। ये इसे आज मालूम हुआ था। कैसे आई हो? अरहम ने आंखें मूंदते ही पूछा। मैं और अबरिश भाभी रहीम का के साथ आई हैं। हूर ने आहिस्तगी से कहा। मोरे कैसी हैं? अरहम ने अब आंखें खोलते से देखते पूछा। अमीना खानम के लिए वो अच्छा खासा परेशान था। वो ठीक नहीं है, इनकी तबीयत बहुत खराब है। जब से शिराम के ऑपरेशन के कामयाब होने का सुना है वो तब से ही लगातार नफल अदा कर रही है। हूर ने इसकी सुर्ख भीगी आंखें देखते आहिस्तगी से बताया। हूर तुम्हें इनके साथ होना चाहिए था। तुम हवेली की बड़ी बहू हो। अरहाम तफ्तीश ज़दा अंदाज में बोला। अरहाम आपको टीवी पर देखा, आपको गोली लगी थी, मैं कैसे हवेली में रह लेती? हूर की बात पर अरहाम के लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी, आंखें मजीद भीगी थी। इसलिए तुम मुझे मजीद बेसुकून करने आ गई। अरहाम अब सा मुस्कुराते हुए बोला। बेसुकून? हूर ने उलझन भरी निगाहों से इसे देखा। हाँ बेसुकून, अच्छा खासा बेसुकून हो चुका हूँ अपनी खूबसूरत बीवी को देखकर। अनहामी से मजीद अपने करीब करते खुद के साथ लिपटाए आंखें मूंद गया था। जानती तो हो तुम मेरे इतने पास हो तो मैं क्या करता हूँ। अरहाम ने इसे अपने मजीद करीब करते सरगोशी करते कंबल के अंदर ही बहुत गहरी बेपाक शरारत की थी। उर की रंगत इसकी बेपाकी पर सुर्ख हुई थी, पूरा बदन कांपा था। अरहाम मुस्कुराते हुए इसे अपने साथ शिद्दत से भेज गया था। फूल लपकारते इसके सीने से लगे आंखें मूंद गई थी। थोड़ी ही देर में वो नींद की आगोश में चला गया था और हमेशा की तरह इसका हूर के गिर्द इसका हसार काफी मजबूत था। हूर इसकी गहरी होती सांसें महसूस करते इसके सीने से सर टकाए आंखें मूंद गई थी। राह फुरार के हमेशा की तरह वो तमाम रास्ते मसदूद कर गया था, मतलब कि खत्म कर गया था। अब ब्रिज तेजी से जरान की तरफ बढ़ी जो आईसीयू के बेड खड़े इसके दरवाजे में लगे गिलास से शेराम खान को देख रहा था जो मशीनों में जगरते होशो गर्द से बेगाना पड़ा था। वो इसे देखते अपनी नम सुर्ख आंखें बार बार अपने बाजू से मसल रहा था। जरान। अबरिश की आवाज पर जरान ने पलटते हुए इसे बेयकीनी से देखा था। वो पैरों तक स्याह चादर में लिपटी हुई इसके सामने खड़ी से भीगी निगाहों से देख रही थी। जरान जल्दी से 2 कदम का फासला तय करते इसे अपनी बाहों में भरते से खुद के साथ सख्ती से लिपटाए रो पड़ा था। जरान। अबरिश इसे भीगे लहजे में पुकारते से ऐसे रोता देखकर खुद भी रो दी थी। कब इसे ऐसे रोता देखा था? अबरीश। वो इसे भीगे लहजे में पुकारते इसे अपने साथ सख्ती से लिपटाए हुए था। जरान। अबरीश ने रोते हुए इसकी कमर के गिर्द अपने बाजुओं का हसार मजबूत किया। अबरीश। देखो वो मशीनों में जकड़ा वो बेबस सा पड़ा है। क्या वो ऐसे कभी खामोश हुआ है? जरान ने इसे अलग होते गिलास वाले हिस्से से शराब को नम निगाहों से देखा था। अबरीश ने कपकपाती उंगलियां गिलास पर रखते शराब खान को देखा, दूसरे लम्हे वो शिद्दत से रो दी थी। इसे मजा आता है हम सबको तकलीफ देकर, मुझे सजा दे रहा है। जरान शेराम खान को देखते भीगे लहजे में बोल रहा था। फार्म हाउस में मेरे गले तक नहीं लगा, बचपन से लाला लाला करता फिरता था, हर बात मानता था मगर अबीर की वजह से हमेशा लड़ता रहा है। पहले इस बात पर लड़ता था कि अबीर इससे ज्यादा मोहब्बत करती है और आज भी मौज से अबीर की वजह से लड़ा है। और आज भी मुझसे अबीर की वजह से लड़ा है। एहसास हो गए मुझसे ज्यादा मोहब्बत अबीर से करता है, मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता। जरान अपनी भीगी आंखें रगड़ते हुए बोल रहा था। अबरीश ने रोते हुए जरान की हल्की गनी बेड पर हाथ रखा जो आंसुओं से तर थी। क्या गलती थी मेरे शेराम की? एक लड़की की इज्जत बचाई थी और इसकी सजा ये दी इसे। इन जालिमों ने इसकी सांसें छीनने की कोशिश की। क्या किसी औरत की इज्जत बचाना गुनाह था? ये तो हम सबसे ज्यादा बहादुर निकला, एक औरत की इज्जत की बचाई।
اپنی عورت کی ہر کوئی حفاظت کرتا ہے، باہر کی عورت کی کوئی کوئی مرد کرتا ہے، یہ ہے میرا شیرام خان۔ زران ابرش کا ہاتھ تھامتے روتے ہوئے بول رہا تھا۔ ابرش کپ کپاتے لبوں سے اسے آہستگی سے پکارتے روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ مقابل کے آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ نہیں کرتا نا یہ مجھ سے محبت؟ زران نے اس کا ہاتھ پکڑتے ابرش کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے استغفار کیا۔ کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، آپ سے کون محبت نہیں کر سکتا؟ آپ محبت کرنے کے لیے ہی بنے ہیں، جیسے میں شدید محبت کرتی ہوں، بہت کرتی ہوں۔ ابرش روتے ہوئے بولی۔ نہیں کرتی، تم بالکل نہیں کرتی مجھ سے محبت۔ زران کی بات پر ابرش نے تڑپتے ہوئے اسے دیکھا۔ تم بھی تو مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی، میری محبت کسی کو دکھائی ہی نہیں دیتی۔ جیسے یہ چھوڑ کر جا رہا تھا، فارم ہاؤس کے سب کے گلے لگا، لالا کے اپنے دوستوں کے گلے لگا، صرف اپنا زران لالا نظر نہیں آیا۔ بھول گیا یا کتنی محبت کرتا ہوں، جیسے عبیر بھول گئی، جیسے عصمت بھول گیا تھا، سب بھول جاتے ہیں میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ شاید مجھے اپنی محبت جتانا نہیں آتی، مگر یہ سب نہیں جانتے میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ شیرام میں تو میری جان بستی ہے، لالا عصمت شیرام میں جان میں بستی ہے۔ لالا عصمت شیرام جان ہے میری۔ زنان روتے ہوئے ابرش کو پھر کے خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ ابرش اسے خود میں بیچتے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ پھیرتے رو پڑی تھی۔ زران چلیں یہاں سے تھوڑی دیر آرام کر لیں، ابرش نے زران سے علیحدہ ہوتے کہا۔ اس کے چہرے پر صاف تھکن نظر آ رہی تھی۔ جب تک یہ اٹھ نہیں جاتا کیسے آرام کر سکتا ہوں میں؟ زران اپنی آنکھیں اپنے بازو سے رگڑتے پھر سے گلاس وال پر نظریں جما چکا تھا۔ زران آپ ایسے بیمار ہو جائیں گے، وہ کل تک ہوش میں آ جائے گا، کیا ایسے ہی آپ کھڑے رہیں گے؟ ابرش نے بھیگے لہجے میں کہتے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ ایسے ہی کھڑا رہوں گا جب تک اسے ہوش نہیں آتا، یہ مجھے لالا نہیں پکارتا، تمہیں لگتا ہے میں آرام کر سکتا ہوں؟ زران گلاس پارٹ سے شیرام کو دیکھتے اسپاٹ لہجے میں بولا، مگر میں آپ کو مزید یہاں کھڑا نہیں رہنے دوں گی، چلیں یہاں سے۔ ابرش نے بھیگے لہجے میں کہتے زران کا بازو سختی سے جکڑا تھا۔ موڑے کیسی ہیں؟ زران نے ابرش کی طرف دیکھتے پوچھا۔ ٹھیک نہیں ہے، وہ مسلسل تب سے نفل ادا کر رہی ہیں۔ ابرش روتے ہوئے بولی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہیں موڑے کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ زران کا لہجہ سخت اور سرد ہوا تھا۔ آپ کو میری ضرورت تھی۔ ابرش زران کے سرد لہجے پر شدت سے رو دی تھی۔ مجھے نہیں، میرے رشتے کو تمہاری ضرورت ہے۔ تمہاری موڑے ہیں، وہ میری اس وقت تم سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا تم انہیں سنبھالو گی، اور تمہیں انہیں اکیلا چھوڑ کر آ گئی۔ زران بھڑکتے ہوئے بولا۔ آپ کو میری ضرورت نہیں، مگر مجھے آپ کی ضرورت تھی، کیونکہ جتنی تکلیف میں آپ ہیں، آپ کی وجہ سے میں بھی اتنی ہی تکلیف میں تھی۔ اگر آپ کو نہ دیکھتی، آپ کے سینے سے نہ لگتی تھی، تڑپ کر مر جاتی۔ ابرش بھیگے کپ کپاتے لبوں سے زران کو دیکھتے بولی، جو پھر سے گلاس سے شیرام کو دیکھ رہا تھا۔ ابرش کی بات کا جواب ہی نہیں دیا تھا۔ ثابت ہوتا ہے جو آپ کو شدت سے چاہیے اس کی طرف آپ کو نظر نہیں آتی، جیسے میری طرف آپ کو نظر نہیں آتی۔ ابرش بھیگے لہجے میں کہتے پلٹی تھی، وہ اسے بازو سے جگڑتے اپنے سینے میں بھیج چکا تھا۔ مت چھوڑ کر جاؤ مجھے، مجھے تمہاری ضرورت ہے، جب تک اسے ہوش نہیں آ جاتا میرے ساتھ رہو، یہیں میرے پاس۔ زران کہتے اسے اپنے سینے میں بھیج چکا تھا۔ ابرش اس کے سینے کے ساتھ لگی شدت سے رو دی تھی۔ سر آپ اپنی شرٹ اتار دیں، آپ کی ڈریسنگ کر لوں، ڈاکٹر ماہم نے اسفندیار خان کے بازو کا زخم دیکھتے کہا۔ اوکے، اسفند آہستگی سے کہتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ عبیر کمرے میں سامنے ہی کھڑی تھی۔ اسفند بیڈ پر بیٹھا تھا، وہ اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، وہ اسے لا تعلق سا بیٹھا تھا۔ اسفند یار کو بازو میں اب شدید درد محسوس ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ بدن بدن تانبے کی مانند جل رہا تھا۔ 2 دن سے وہ کھانا برائے نام ہی کھا رہا تھا۔ اب بازو کی تکلیف اس کے جسم کو جیسے آگ کی بھٹی کی طرح گرم کر چکی تھی، یا پھر سامنے کھڑی صفاق پٹھانی کی جدائی کر رہی تھی۔ بازو میں اب اتنا کھچاؤ پڑ رہا تھا کہ اسے شرٹ اتارنا مشکل ہو رہا تھا۔ جب سے عبیر سے لا تعلقی کا فیصلہ لیا تھا، ساری انرجی جیسے ڈاؤن ہو چکی تھی۔ بدن بھی تب سے حدت اختیار کر گیا تھا۔ مجھ سے شرٹ نہیں اتر رہی، بازو میں شدید کھچاؤ پڑ رہا ہے، آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ اسفند نے پاس کھڑے ڈاکٹر ماہم سے التجائی انداز میں کہا۔ عبیر اپنا لبکارتے نظریں پھیر گئی۔ جی سر، وائی ناٹ، شیور، ڈاکٹر ماہم کہتے اسفند کی طرف بڑھی۔ میں ہیلپ کر دیتی ہوں، عبیر سنجیدگی سے کہتے اسفند کی طرف بڑھی۔ ضرورت نہیں، میں خود کر لوں گا، آپ کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اسفند یار خان نے سرد برفیلے لہجے میں کہتے اپنی شرٹ خود ہی اتار دی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے بیڈ سے ٹیک لگا گیا۔ وہ اس وقت بلیک سینڈوں میں ملبوس تھا جو خون آلود تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر ماہم اسفند کے سینے پر زخم دیکھ کر اس کی طرف پریشانی سے بڑھی۔ کچھ نہیں، چھوٹا سا کھا ہوا ہے جو بڑھ ہی نہیں رہا۔
اسمن تلخی سے مسکرایا تھا۔ عبیر نے اسمن کے سینے پر زخم دیکھتے نظریں چرائی تھی، وہ اچھا خاصا خراب ہو چکا تھا۔ عبیر کے بدن کی کپکپاہٹ بڑھی تھی۔ ڈاکٹر ماہم نے اسمن کے قریب بیٹھتے اس کے سینے کے زخم پر کاٹن پر جراثیم کش مہول لگاتے رکھا۔ اسمن ڈاکٹر ماہم کا ہاتھ پیچھے کر گیا تھا۔ اسے رہنے دے، اس گاؤں کو ہاتھ لگانے کی کسی کو اجازت نہیں، اب یہ ایسے رہے گا۔ آپ بازو کے زخم کو دیکھیں۔ اسمن کی بات پر ڈاکٹر ماہم نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ ڈاکٹر ماہم نے اسمن کی طرف دیکھتے کانپتے اس کے سینے پر زخم اچھی طرح صاف کیا۔ ڈاکٹر ماہم نے اسمن کی طرف دیکھتے اس کے سینے کے زخم کو اچھی طرح صاف کرتے وہاں میڈیسن لگاتے بینڈیج کرنے لگی۔ اسمن نے ڈاکٹر ماہم کا ہاتھ پکڑا جسے ڈاکٹر ماہم نے جھٹک دیا تھا۔ عبیر پھر سے نظریں چرا گئی تھی، اس کا ڈاکٹر ماہم کا ہاتھ پکڑنا ناپسند نہیں آیا تھا۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، مجھے کیا کرنا کیا نہیں یہ آپ سے نہیں پوچھنا۔ آپ جانتے بوجھتے خودکشی کر سکتے ہیں مگر میرا فرض ہے آپ کو زندگی کی طرف لانا۔ ڈاکٹر ماہم نے اسپاٹ انداز میں کہتے اسمن کے سینے پر لگے زخم پر بینڈیج کی تھی۔ اسمن لب بیٹھتے خاموشی سے آنکھیں موند گیا تھا۔ ڈاکٹر ماہم نظریں جھکائے اپنا کام کرنے لگی۔ عبیر کچھ پل اسمن یار خان اور ڈاکٹر ماہم کو دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے کمرے سے نکل آئی تھی۔ کچھ عجیب سی چبھن کا احساس ہوا تھا۔ مقابل کسی کے اتنے قریب برداشت نہیں ہوا تھا، نہ اس کی اتنی فرما برداری۔ خاموشی بھی کسی کو لیے برداشت ہوئی تھی۔ بہاڑے کے مضبوط قدموں کا رخ اب چلڈرن وارڈ کی طرف تھا۔ بہرام کیسا ہے؟ اس نے کسی سے پوچھا نہیں تھا، نہ اس کے پوچھنے کی ہمت ہوئی تھی، نہ کسی نے اسے کچھ بتایا تھا۔ وہ خود کو ہر خبر لیے تیار کر چکی تھی۔ شیرام خان کو خدا نے اسے واپس لوٹا دیا تھا، اس کے علاوہ اسے خدا سے اور کیا چاہیے تھا؟ بہاڑ نے چلڈرن وارڈ کی طرف بڑھتے ایک نظر چھت کو دیکھا، لب بے آواز کپ کپائے تھے۔ شیرام خان کی زندگی کے بعد بھی خدا اسے بہت کچھ چاہیے تھا، وہ تھی بہرام کی زندگی۔ دیکھا نا، انسان راضی نہیں ہوتا، انسان ایک چیز پتہ ہے بس پہلے کہتے ہیں یا اللہ مجھے یہ مل جائے اور کچھ نہیں چاہیے، جب وہ مل جاتا ہے تب انسان پھر تھوڑا بدید سا ہو جاتا ہے، یا اللہ یہ بھی مل جائے، یا اللہ یہ بھی مل جائے۔ بہرام شیرام خان کی محبت کی نشانی تھا، کیسے اسے جدائی وہ برداشت کر سکتے تھے؟ باہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اسے سک پڑتی، کیسی رات تھی جو ختم ہی نہ ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک ایسے ہی روتی رہی، بہرام کا بے جان ہوتا وجود یاد آیا تھا۔ ڈاکٹر ماہم کے آخری لفظ یاد آئے تھے، ڈاکٹر مہین بہرام کی سانسیں نہیں چل رہی ہیں۔ وہ ڈاکٹر ماہم کے لفظ یاد کرتے پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے وہ گہرے سانس لیتے چلڈرن وارڈ کی طرف بڑھی۔ شیرام خان کی زندگی دینے کے بعد خدا نے اسے اس کی قسمت میں جو لکھا تو وہ اسے قبول کرنا ہی تھا۔ مشکل تھا، شاید آج اس کا دل پھٹ جاتا، مگر اپنے خدا کا لکھا قبول کرنا ہی تھا۔ بہاڑیں چلڈرن وارڈ میں داخل ہوتے دروازے میں ہی رکی تھی، جہاں بہت سیریس کنڈیشن والے بچے رکھے جاتے تھے، جہاں ڈاکٹرز کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ اس نے ڈاکٹرز کو بہت سے بچوں کے بے جان وجود کو ان کی ماؤں کے حوالے کرتے دیکھا تھا، بہت سے بچوں کی سانسیں کرتے اس نے خود دیکھا تھا۔ آج اس کا بہرام ادھر تھا۔ وہ دروازہ جکڑتے پھر سے رو دی تھی، زوردار چکر آیا تو وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ گئی تھی۔ بہرام، اس کے لفظ بے آواز پھڑپڑا رہے تھے، ایک بار پھر سے خدا سے وہ بہرام کی زندگی مانگ رہی تھی۔ آج آپریشن تھیٹر میں خدا اسے شیرام کی زندگی مانگتے کچھ نہ مانگنے کا عہدہ کیا تھا، اب وہ پھر سے خدا سے مانگ رہی تھی، اور اسے احساس ہوا تھا خدا کی ذات سے عہد نہیں کیا جاتا، اسے صرف مانگنا جاتا ہے۔ بے حد بے حساب وہ نوازنے والا ہے جو دیتا ہے، کوئی حساب نہیں رکھتا۔ پھر پتہ نہیں انسان کیوں خدا سے مانگتے ہوئے کتنی کتنی کا حساب رکھتا ہے۔ جو رب شیرام کی زندگی دے سکتا تھا وہ بہرام کی بھی تو اسے دے سکتا تھا۔ ہائے یار، کتنی پیاری لائنز لکھی ہیں، جب رب دینے پر آتا ہے تو بے نواز دیتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ بس اتنا دے دے اس کے بعد نہ کچھ دے، یار وہ تو سب کا سرتاج ہے۔ بہاریں روتے ہوئے زمین پر سسکتے ہوئے بیٹھتے چلی گئی تھی، یکدم وہ چلڈرن وارڈ کے ٹھنڈے فرش پر سجدے میں چلی گئی تھی، اس کا بدن بری طرح لرز رہا تھا۔ ڈاکٹر مہین چلڈرن وارڈ میں داخل ہوئی تو بہاڑے کو سجدے میں دیکھ کر جلدی سے اسے سجدے سے اٹھایا، وہ بے حد ٹھنڈے فرش پر سجدے میں لرز رہی تھی۔ ڈاکٹر مہین اسے ایسے دیکھتے رو دی تھی۔ ڈاکٹر بہاڑے، انہیں یہاں سے۔ ڈاکٹر مہین نے انہیں کندھوں سے جکڑے اٹھایا۔ ڈاکٹر مہین، مجھے کوئی بری خبر مت سنائیے گا ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ بہاڑے دل پر ہاتھ رکھے شدت سے رو دی تھی۔ بہرام بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر بہاڑے، انٹینس کیریئر میں رکھا ہے، اسے آکسیجن دی جا رہی ہے، ابھی کچھ دن اسے یہاں رکھا جائے گا، انشاءاللہ آپ سر شیرام اور بہرام کے ساتھ اکٹھے اپنی حویلی جائیں گے۔ انفیکٹ سر شیرام خود بہرام کو گود میں اٹھائے اور آپ کو اپنے بازو کے ہلکے میں لیے یہاں سے جائیں گے، انشاءاللہ۔
डॉक्टर महीन की बात पर बहारे रोते हुए हंस पड़ी थी। डॉक्टर महीन बहारे को गले से लगाते रो पड़ी थी। आप बहुत बहादुर हैं डॉक्टर बहारे, डॉक्टर महीन भीगी आवाज में बोली। मुझे बहादुर बहारे नहीं बनना, मैं कमजोर बहारे ही ठीक थी जिसके पास सब कुछ था, जिसे शराब खान प्रोटेक्ट करता था। बहारे अपने आंसुओं को साफ करते मेहराब की तरफ बढ़ी जिसे ऑक्सीजन मास्क और ड्रेस लगी हुई थी और ड्रिप्स लगी हुई थी। वो इसे ऐसे देखते शिद्दत से रो दी थी। फरिश्ते रोते हुए सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देख रही थी। टीवी पर श्रीराम की हालत देखी थी। वो मर चुका है ये खबर सुनते वो हवास खासा हुए घर से निकल आई थी। अब वो सड़क पर खड़ी वो आती जाती गाड़ियों को देख रही थी। वो कब कहाँ ऐसे अकेले निकली थी, इसे तो किसी सड़क किसी रास्ते का ना पता था। इस वक्त वो स्याह चादर में मलबूस थी जो पैरों तक आती थी। चेहरा इसने अच्छी तरह ढका था, सिर्फ ब्राउन आंखें नकाब से नजर आ रही थी। वो आती जाती गाड़ियों को खूबसूरत होते रोते हुए देख रही थी और जिल्ला को अपनी तरफ आते देखकर वो अपने आंसू साफ करते इसकी तरफ बढ़ी। फरिश्ते हमको गाड़ियां मिल गई, वो हमको अस्पताल तक छोड़ देगा, अब चलो। और जिल्ला ने फरिश्ते का हाथ पकड़ा। और जिल्ला तुमने क्या कहा इस गाड़ी वाले से, और वो कैसे मान गया? फरिश्ते ने हैरानगी से पूछा। फिक्र ना करो, हमने बिल्कुल अरहम लल्ला का नाम नहीं लिया। हमने इस गाड़ी वाले से बोला हमारा सहेली का शोहर का एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल में है, इसलिए हमारा मदद करो, हमको बहार गुल अस्पताल पहुंचा दो। और जिल्ला ने बोलते हुए फरिश्ते का हाथ पकड़ा। तुमने ये क्यों बोला मेरे शोहर का एक्सीडेंट हुआ? इसके अलावा कुछ और नहीं बोल सकती थी। फरिश्ते के दिल पर जैसे हाथ पड़ा था। वो कभी ख्वाब में भी हैदर खान को ऐसे देख नहीं सकती थी। तो और क्या कहता हम पागलों की तरह तुम रो रहा है, हम तो नहीं रो रहा। अगर हम कहता हमारा मर्द का एक्सीडेंट हो गया, वो गाड़ी वाला पूछता नहीं कि ये औरत क्यों इतना रो रहा है और तुम क्यों नहीं रो रहा। और जिल्ला ने वजाहत दी। अब चलो फरिश्ते ज्यादा सोचो ना, इस वक्त इधर से कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगा, वो गाड़ी वाला अच्छा मर्द लोग लग रहा है, आगे खड़ा है, ये ना हो वो भी चला जाए। और उसके लिए फरिश्ते का हाथ पकड़कर तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ी थी। गाड़ी के करीब आते फरिश्ते के बदन पर कपकपाहट ताड़ी हुई थी। पूरा वजूद पसीने से तर हुआ था। खान हैदर खान को गाड़ी में बैठा देखकर फरिश्ते के लब्बों से सरसराते हुए निकला। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਟਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟਕਰਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਕਰਾਇਆ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਾ ਟਕਰਦਾ। देखते हैं आगे क्या बनता है।